میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹیکنالوجی کو اور سوشل سیکٹر کو کمبائن کر دیا جائے۔ 2020 سے ہم نے یہ شروع کیا اور پھر اسی سال لانچ ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ 40 ڈفرینٹ ملکوں سے اس ایپ کے تھرو پاکستانیوں کی ہیلپ ہو چکی ہے، غریبوں کی۔ اللہ نے میرا یہ کام بنایا ہے کہ میں ایک ایسا فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم بناؤں جو کہ سب کے لیے آسانی پیدا کر دے، این جی اوز کے لیے بھی، مستحقین کے لیے بھی، جو دینے والے ہیں ان کے لیے بھی، کمرشل سروس پرووائڈرز بھی اس پہ لے آؤں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ آج ہمارے ساتھ کنول چیمہ صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے اصل جو حقدار ہیں ان کے لیے ایک ایسی ایپ بنائی ہے جو ایپ اصل حقداروں کا حق ان تک پہنچا سکتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا لوگ چیریٹی کے لیے ڈونیٹ کرتے تھے، جو ڈونیشنز دیتے تھے وہ آپ کو یا تو پیسوں کے تھرو یا خود جا کے پہنچانا ہوتا تھا، لیکن اب ٹیکنالوجی کی دنیا میں انہوں نے ایک مستحکم کردار ادا کیا، ایک بہت اچھا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی ایپ بنا دی کہ آپ گھر بیٹھے بھی اس میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور جو مستحقین ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میم پہلے تو وقت دینے کا بہت شکریہ، اور یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا اور آپ نے اس ایپ پہ کیسے کام؟ میں ٹیکنالوجی دنیا کے ساتھ رہی ہوں بہت عرصے، بہت سال۔ میں نے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل میں کام کیا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک آپ کو، میں اوورسیز پاکستانی تھی اور میں خود بھی دیکھتی تھی کہ مجھے کیا مسئلے ہوتے ہیں ایز اے ڈونر، مجھے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستان میں کسی کی ڈائریکٹلی ہیلپ کروں، مگر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو مجھے کیا کیا پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں۔ پھر میں ٹریول کافی زیادہ کر رہی تھی، میرا گلوبل رول تھا، تو میں اور بھی بہت سارے بڑے بڑے ڈونرز سے ملتی تھی، اوورسیز ڈونرز سے ملتی تھی جو کہ پاکستان میں اپنی چیریٹی بھیجتے ہیں، ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی بڑی این جی او سے ملتی تھی اور این جی او کے پرسپیکٹیو سے بھی سیکھتی تھی کہ این جی اوز کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹیکنالوجی کو اور سوشل سیکٹر کو کمبائن کر دیا جائے، کیونکہ جب ٹیکنالوجی کسی بھی چیز کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے اندر آپ بہت کنوینئنس لے آتے ہیں، آسانی لے آتے ہیں، شفافیت لے آتے ہیں، ہر چیز ٹریسیبلٹی آپ لے آتے ہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ویزیبل ہو جاتی ہے، اور بہت ہی کلک کے تھرو، صرف ایک بہت ہی آسان سے کلک کے تھرو آپ اپنی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب اوبر اور کریم آیا تو آپ کے لیے ٹیکسی آرڈر کرنا اور پھر اس کے اندر جو سیفٹی تھی، پھر ٹریسیبلٹی تھی، پھر اس کا جو کرایہ تھا، سارا کتنا آسان ہو گیا نا پوری اس ٹیکنالوجی نے، اور ٹیکسی انڈسٹری اور ٹیکنالوجی جب مل گیا تو ایک بہت ہی آسانی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے بہت ساری اور انڈسٹریز ہیں، جب وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ان میں بہت بہت آسانی آ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سوشل سیکٹر میں اس طرح ہو۔ پھر میں نے سوشل سیکٹر میں ایک ڈگری بھی کی آسٹریلیا میں رہ کے، میں ایم بی اے تو کر ہی رہی تھی، ایم بی اے کے ساتھ ساتھ میں نے سوشل امپیکٹ میں گریجویٹ سرٹیفکیشن کر لی، اور اس کے بعد دین یوزنگ مائی ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ اینڈ مائی سوشل سیکٹر نالج اینڈ مائی سوشل سیکٹر ایجوکیشن کمبائنڈ آل دیٹ، اور مائی امپیکٹ میٹر بن گئی۔ کتنا ٹائم لگا آپ کو اس پورے پروسیس پہ، اس پورے پروجیکٹ پہ کام کرنے میں؟ سوچا تو میں نے بہت عرصہ پہلے تھا، 2018 میں کچھ کام شروع کیا، کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا، برین اسٹارمنگ کی، فائنلی جو اصل کام شروع کیا جب پاکستان موو ہوئی۔ پاکستان میں آئی تھی 2020 میں، 2020 سے ہم نے یہ شروع کیا اور پھر اسی سال لانچ ہوئی ہے، رمضان سے بالکل پہلے۔ آپ کو رمضان سے بالکل پہلے جیسے ایپ لانچ ہوئی، اب تک آپ کو اس کا رسپانس کیسا ملا اور یہ لوگوں کے لیے کتنی ہیلپ فل ہے؟ اس طرح کی جو ایپ ہوتی ہے اس میں جس میں آپ ڈونرز کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، بتانے کے لیے ڈونرز کو، ایک ورڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ بھئی اس طرح کی ایک ایپ ایگزسٹ کرتی ہے جس میں آپ بہت آسانی سے، بہت شفافیت سے پورا دیکھ کے، ایک ٹریسیبلٹی کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ڈونیشنز ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں۔ تو ورڈ آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا شروع میں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے کوئی فنڈز نہیں ہیں کہ ہم کھل کے کر سکتے، مارکیٹنگ کر سکتے، مگر پھر اللہ نے بہت مدد کی۔ اللہ نے بہت ساری ایسی چیزیں کی، بالکل میریکلز کی طرح کی، جو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، اور اب تک ماشاءاللہ 40 ڈفرینٹ ملکوں سے اس ایپ کے تھرو پاکستانیوں کی ہیلپ ہو چکی ہے، غریبوں کی۔ میم اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور ایسے پروجیکٹ سوچے ہوئے ہیں جو غریب اور مستحقین کی مدد کر سکتے ہوں؟ اس کے علاوہ کوئی ڈفرینٹ پروجیکٹ جو آپ کے دماغ میں آئیڈیا ہو اور آپ جن پہ آگے جا کے کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک ایسا فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم بنایا ہے جہاں پہ میں این جی اوز کو، جو کہ بہت ایسی، دیکھیں میں این جی او ٹریننگ کرتی ہوں، بھی میں نے اسلام آباد میں، پنڈی میں کی، وہاں پہ 35 این جی اوز آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے میں نے
لاہور میں 2 ٹریننگس کی, اس سے میں نے پھر ملتان میں ایک ٹریننگ کی, لودھرا میں کی. تو مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں, NGOs آتی ہیں 30 40 ٹریننگ میں آتی ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی دی ہوئی ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں. تو میرا جو پلیٹ فارم ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. NGO کو بھی پورا فنڈ مینجمنٹ سسٹم ملتا ہے, ریئل ٹائم میں ڈونیشنز نظر آ رہی ہیں. تو میرا یہ اللہ نے جو میرا کام بنایا نا, وہ یہ نہیں بنایا کہ میں کوئی NGO بناؤں. اللہ نے میرا یہ کام بنایا ہے کہ میں ایک ایسا فیسیلیٹیشن پلیٹ فارم بناؤں جو کہ سب کے لیے آسانی پیدا کر دے, NGOs کے لیے بھی, مستحقین کے لیے بھی, جو دینے والے ہیں ان کے لیے بھی, کمرشل سروس پرووائڈرز بھی اس پہ لے آؤں. اور پھر اس کو میں نے تو ابھی صرف پاکستان میں سٹارٹ کیا, اس کو میں نے پوری دنیا میں لے کے جانا ہے. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ابھی اس میں ڈونرز تو پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں, مگر جو مستحقین ہیں اور جو NGOs ہیں وہ صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں. مگر میں نے اس کو افریقہ بھی لے کے جانا ہے, سری لنکا, نیپال, بہت پورے ملک دنیا میں لے کے جانا ہے. گلوبل پلیٹ فارم ہوگا, جیسے اوبر گلوبل ہے, کریم گلوبل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ایک بہت بڑی انڈرٹیکنگ ہے, اور یہ میرا کام ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. میم جب آپ یہ پروجیکٹ بنا رہی تھی تو آپ کو کون سی ایسی مشکلات فیس کرنا پڑی کہ جہاں پر انسان کی ایک ہمت آگے ٹوٹ جاتی ہے کہ اب یہ پروجیکٹ اور میرے سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا؟ تو ایسے کون سے فیسز تھے جن کا آپ نے سامنا؟ بہت ساری دفعہ آیا. جب اس طرح کی آپ کوئی بھی چیز کرنے جاتے ہیں, آپ پہ بہت آزمائشیں بھی آتی ہیں, بہت سارے پرابلمز آتے ہیں, آپ کو ہر قسم کی ریگولیشنز بھی کبھی آگے آڑے, کبھی کچھ آگے آ گیا, کبھی لوگوں کی ایک جو لوگ آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ کبھی آ گیا, کبھی ٹیکنالوجی کی کوئی لمیٹیشن آ گئی, کبھی فنڈس کی لمیٹیشن آ گئی, اور بہت ساری چیزیں آتی رہیں. مگر الحمدللہ میں اللہ کا جتنا لاکھ شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت سے نکالا. اللہ تعالیٰ پہ میرا ایک ہمیشہ سے یہ اعتبار ہے کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں پہ, اپنے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میرے پاس اتنا ٹائم ہے, میرے پاس اتنا اسکل ہے, میرے پاس یہ ہے وہ ہے, ان چیزوں پہ ریلائی کرے تو یہ ساری چیزیں لمیٹڈ ہے. ان ساری چیزوں کا ایک بگننگ ہے, ایک اینڈ ہے. یہ ان میں سے کچھ بھی انفینٹ نہیں ہے. اگر آپ کی ریلائنس ان میں سے کسی بھی چیز پہ ہو تو آپ اس چیز کی جو لمیٹیشن ہے وہ آپ کی لمیٹیشن بن جاتی ہے. مگر جب آپ کی ریلائنس خدا پہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو انلمیٹڈ ہے, انفینٹ ہے, کوئی پرفیکٹ ہے, کوئی بگننگ نہیں, کوئی اینڈ نہیں. تو پھر آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا, پھر آپ کو کوئی چیز لمٹ نہیں کرتی, پھر آپ جاتے جاتے ہیں, آگے جاتے جاتے ہیں, پھر اللہ خود ہی آپ کے لیے راستے نکالتے جاتا ہے. انسان کا کام ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا رہے, آگے جو رزلٹ ہے یا آؤٹ کم ہے وہ اللہ کا کام ہے. بہت شکریہ میم آپ کا. جیسے کہ مس کنول چیمہ سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے, انہوں نے جو پروجیکٹ بنایا ہے مائی امپیکٹ میٹرز, وہ ایپ ایسی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ایک کلک سے آپ اس میں ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کی دی گئی وہ امداد, وہ ڈونیشن وہ صحیح مستحقین تک پہنچ جاتی ہے. کیونکہ اس طرح کی ایسی لادعتاد NGOs موجود ہیں جو کہ ان کے نام پر اسکیمز بھی کر رہی ہیں, لیکن یہ ایپ آنے کی وجہ سے جو اسکیمرز ہیں وہ تو ایک سائٹ پر ہو جائیں گے اور آپ کی دی گئی رقم مستحقین تک پہنچ جائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.